جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے کہ میرا خدا ہر قسم کی مصیبت سے پریشانی سے نجات دے سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے سے گمان رکھتا ہے۔ آج ہمارا دھیان اللہ کی طرف تب جاتا ہے، آج ہم اللہ کی طرف تب متوجہ ہو جاتے ہیں جب سب طرف سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دروازے بند ہیں، جب ہر طرف سے دروازے تاریکی نظر آ جاتی ہے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے ہمیں متوجہ خدا کی طرف ہونا چاہیے، اس کے بعد اسباب استعمال کرنے چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے سے خدا نے منع نہیں کیا، نہ نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ پہلے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر ہی چاہتے ہو کہ مشکل میں خدا تمہاری سنے، خدا تمہاری پریشانی حل کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خوشحالی میں خدا کو یاد رکھو۔ خوشحالی میں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، اور پھر مصیبت جب آتی ہے اور ہم ہاتھ پاؤں ڈالتے ہیں، پھر آخری ہمارا وار کیا ہوتا ہے؟ خدا کی طرف رجوع کرنا۔ پھر کہتے خدا ہمارا سنتا نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں بارہا اور ہم نماز میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا سہارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج باپ کہتے ہیں اگر اس کی اولاد ہے تو کہتا ہے میرا مستقبل اچھا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی، بلکہ آج کل تو کہتے ہیں کہ میرا ابا ATM کارڈ ہے، میرا ابا فلاں ہے، دوست کہتا ہے میرے تعلق فلاں کے ساتھ ہے، کوئی مصیبت آ جائے میں اس کو بس لنک کر دوں۔ ہم نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں، لیکن جیسے امیدوں پر پانی پھرتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ خدا کے علاوہ کسی کے ساتھ امید لگانی نہیں چاہیے۔ وہ واحد خدا ہے کہ جو آپ کو پریشانیوں میں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک دفعہ خدا کے ساتھ تعلق تو بنائے گا۔ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بڑا کمزور ہے، حالانکہ نماز میں بھی بار بار کہتے ہیں اللہ جی آپ سب سے بڑے ہیں، خدایا ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن یہ زبان کی حد تک ہے، لیکن جب معاملات آتے ہیں تو ہم دیکھتے کس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، صحابہ کرام پر اللہ کے نبی نے اگر محنت کی ہے تو سب سے پہلے یقین کی محنت کی ہے کہ خدا سے ہونے کا یقین، عزت ذلت موت زندگی یہ خدا ہی دیتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی کسی کے ہاتھ میں۔ صحابہ کرام بہت بڑی ہستیاں، صحابہ کرام جو ہم تک دین پہنچا صحابہ کرام کے واسطے۔ حضرت خالد بن ولید سے کسی غیر مسلم نے کہا ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں موت اس شہر میں ہے، تم کہتے ہو کہ موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ معاملہ سارا یقین کا ہے، خدا سے تعلق کا ہے۔ حضرت خالد کا خدا کے اوپر بھرپور یقین ہے کہ عزت ذلت موت دینے والا، میری بگڑی بنانے والا، اور بگڑی کو اگر خراب بھی کرتا تو خدا خراب کرتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی کسی کی بگڑی خراب نہیں کر سکتا۔ آج اگر گھر میں تھوڑے سے حالات خراب ہو جائے تو جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے۔ سالن اگر جل جائے تو کہتے کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے، 2-3-4 دن سالن مسلسل جل جائے تو ان کا دماغ بھی جل جاتا ہے کسی نے کچھ کیا ہے۔ اس طرف تو ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا کہ خدا کو ہم نے ناراض کیا، اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے
शीशी पकड़ी जहर की, कहा हमें यकीन है कि मौत खुदा के हाथ में है, इसमें नहीं है। सारी जहर की शीशी पी ली, माथे के ऊपर वक्त तक नहीं आया। यह है अल्लाह पर काबिल यकीन, भरोसा। आज वो चीज हमारे पास नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी की रिवायत है, आप जिहाद से वापस आ रहे हैं, एक जगह पड़ाव डाला तो एक काफिर ने मौका देखा, आपकी तलवार उठाई और आपके सर के ऊपर खड़ा हो गया और कहा मैं यमनाऊ का मिलने, बताओ मुझसे कौन बचाएगा तुझे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह, बस ये कहना था कि उसके हाथ से तलवार गिर। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई। अब पूछ रहे हैं, बता मैं यमनाऊ का बिल्ली, मुझसे तुझे अब कौन बताएगा। लोग कहते हैं कि तलवार से क्या है, इस्लाम फैला है। अगर तलवार से इस्लाम फैला है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये जायज भी था कि आप उस वक्त किससे आ रहे हैं, जिहाद से आ रहे हैं, जख्मी, आपके सहाबा भी जख्मी, शुहदा भी उसमें थे, वापस आ रहे हैं, थके हुए हैं, आप पर एक काफिर ने हमला किया, इसके बावजूद आपने काफिर को कत्ल नहीं किया, बल्कि पूछा मैं यमनाऊ का मैंने कहा कि जी आप बड़े रहीम हैं, करीम हैं, हजरत जी माफ कर दें आएगा। कहा कलमा पढ़ोगे, कहा नहीं। कलमा पढ़ोगे नहीं, छोड़ दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोड़ दे। ये इस्लाम है। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। हाँ, जहां जरूरत पड़ी है, जो जख्म दवाई से ठीक नहीं होता, फिर वहां तलवार उठानी पड़ती, वहां ऑपरेशन करना पड़ता है। इस्लाम की हिफाजत तलवार से हुई। इस्लाम की हिफाजत तलवार से। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, इस पर कौन सी तलवार रखी, बल्कि बज़ाहिर अकीदा तलवारों से नहीं बदला करता है। बिलाल के ऊपर कितना जुल्म हुआ, कितना जुल्म हुआ, लेकिन उसने अपना अकीदा नहीं, क्योंकि एक दफा तुम ईमान रच बस गए फिर नहीं। तो अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने तलवार है, फरमाया अल्लाह मुझे बताएगा। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला पर ऐसा अगर तुम्हें भरोसा हो जैसे कि तवक्कुल जो है परिंदों को होता है कि खाली पेट जाते हैं सुबह के वक्त, जब शाम को आते भरे होते हैं, तो अल्लाह तुम्हें घर बैठे रिज़्क़ देगा। काबिल तवक्कुल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आप देखें कि आग में गए हैं, आग जल गई है, खुदा ने फरिश्ते भेजे, पानी का भी फरिश्ता है और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरें कहाँ है, खुदा पर। मुझे आग की जरूरत नहीं है, खुदा मुझे बताना चाहे तो बता सकता है। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सारी दुनिया अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ने नहीं चाहा तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सारी दुनिया मिल जाए, किसी को फायदा पहुंचाना चाहे, खुदा ने नहीं चाहा फायदा तो उसको फायदा नहीं पहुंच सकता। खुदा के साथ काबिल ताल्लुक बनाना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। एक सहाबी थे, घर में बड़े फाके चले, घर में बड़े फाके। एक दिन घर में आए, कहा कुछ है, कहा कुछ भी नहीं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की अल्लाह तबारक के ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तरबियत की, बड़ी तरबियत। हमारे यहाँ फाके शुरू हो जाए तो किस तरह मुतवज्जे होते हैं, चोरी, डकैती, कत्ल गारत और पता नहीं क्या कुछ शुरू हो जाता है। घर में कुछ नहीं है, बेगम से दो कुछ है, कुछ भी, आटा भी नहीं, कुछ भी नहीं।
گھر سے نکلے جنگل کی طرف، مشکات کی روایت ہے، جنگل کی طرف نکلا۔ بیوی نے سمجھا کہ کچھ سامان وغیرہ لانے کے لیے نکلے گئے ہوں گے، گندم لے کر آئیں گے، چلو چکی کے پارٹ صحیح کیے تاکہ جب گندم لے کر آئیں تو میں چکی میں ڈالوں، پیسوں اور پھر جو ہے آٹا بناؤں، گوندوں۔ چکی کے پارٹ صحیح کیے بیگم نے، اور ادھر تنور میں آگ لگائی، تنور میں آگ لگائی، اور ادھر نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد اللہ سے دعا کر گئی، خدایا ہم بھی تیرے بندے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، خدایا ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تیری طرف متوجہ ہے، خدایا ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹا۔ وہ صحابیہ فرماتی ہے کہ چکی چلنے لگ گئی، چکی چلنے لگ گئی، اور اس سے آٹا نکل رہا ہے، اس سے آٹا نکل رہا ہے، میرا آٹا نکل رہا ہے۔ صحابی گھر آئے تو کیا دیکھ رہے؟ خاتون آٹا گوندھ رہی ہے، اور آٹا گوندنے کے بعد دوڑی ہے تنور کی طرف، تو دیکھتی کیا ہے؟ تنور میں بھی روٹیاں لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ خدا کے اوپر جو ہے کامل توکل، بھروسہ۔ اب صحابی نے دیکھا کہ آٹا چکی سے نکل رہا ہے، مشکات کی روایت ہے۔ اس صحابی نے، کیونکہ مسلمان ہے، انسان جلد باز ہے، اس نے چکی کے پار جب کھولے تو اس میں صرف ایک دانہ تھا، صرف ایک گندم کا دانہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چکی کے پاٹ نہ کھولتے قیامت کی صبح تک یہ چکی آٹا دیتے۔ آج بھی اگر کسی کا خدا پر کامل یقین ہو، خدا کی باتوں کو مانتا ہو، اس پر چلتا ہو، خدا اس کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ کافروں نے میرے بیٹے کو قید کر دیا ہے، میرے بیٹے کو قید کیا، اس کی ماں بڑی پریشان ہے اور حالات بھی گھر کے بڑے ٹائٹ ہیں۔ حضرت نے فرمایا صبر کا دامن مت چھوڑنا، اللہ سے مانگو، اللہ پر کامل یقین رکھو، خدا تمہیں وہ بچہ بھی دے گا، رزق بھی دے گا، اور ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنی بیگم کو کہو، ان کو بھی کہو، وہ بھی پڑھے، سارے گھر والے پڑھے۔ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، خدا ضرور تمہارا ساتھ دے گا، خدا کے اوپر پکا بھروسہ کرو، اس کو ضرور نجات ملے گی۔ ایک دن سارے کفار غافل تھے، وہ نوجوان کسی طرح قید سے چھوٹا ہے، اپنے ساتھ بہت سا ریوڑ جانوروں کا لے کر آیا۔ یہ کلام کی برکت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی برکت۔ آج میں مسلمان خدا پر کامل یقین بھروسہ کر لے، حدیث میں آتا 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ 72-70 کرنے والے نہیں بلکہ خاص خدا پر توکل کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، ہر قسم کی بدعت سے، شرک سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ نجات عطا فرمائے۔ وآخر